پہلی بات تو یہ ہے کہ وبا کے ایام میں اپنے گھروں میں رہنا، باہر نہ نکلنا، اپنے شہروں میں رہنا، وہاں سے باہر نہ نکلنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ہدایات ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ کہا جائے کہ جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے، آپ گھر میں بھی بیٹھیں گے تو لگ جائے گی، مرنا ویسے ہی ہے جیسے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑیں، جو اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں ان پہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ وبا کے ایام میں ایک خاص ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ گھر میں رہنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا، حدیث کا نمبر ہے 26139۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کی وبا جب پھیلتی ہے، کیونکہ پرانے دور میں پہلے طاعون ہی پھیلا کرتی تھی اکثر، اور اب یہ چونکہ وہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، وہ بھی ایک وبا ہی ہے جو طاعون کی پھیلا کرتی تھی، پہلے بڑی وسیع پیمانے پہ پھیلا کرتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاعون کا مرض پھیل جائے، طاعون کی وبا پھیل جائے، تو اس میں جو شخص بھی اپنے گھر میں بیٹھ جائے صبر اور احتساب کے ساتھ، صابرن محتسبن، صبر اور احتساب کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اس یقین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سوا کوئی بیماری مجھے نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ جائے، الا کان لہ مثل اجر شہید، تو اسے ایک شہید کے برابر اجر دیا جائے گا۔ یہ روایت جو امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے اپنی مسند احمد میں، اس روایت میں خاص طور پر جو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو اسے اجر ملے گا شہید کے برابر۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، اس حدیث میں مرنے کا ذکر نہیں، نبی مرے تب بھی اسے شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، فَيَمْكُثْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اب گھر میں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں فضول کام ڈھونڈ لے، فضولیات میں مشغول ہو جائے، بلکہ وہاں پر بھی صابرن محتسبن، یہ شرط ہے صبر کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے۔ ایک تقدیر ہی فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، اللہ کی طرف سے ایک وبا آئی ہے، اور یہ اس کو ختم بھی اسی نے کرنا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ نیکی کے رستے پر چلتا ہوا، نیکی کا دامن تامتا ہوا وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، محتسبن۔ اب یہ لفظ بڑا خاص ہے محتسبن، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، احتساب کرنا اپنا، اور یہ احتساب اپنا کرنا یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، گناہوں سے رکے بھی رہنا، اور دوسرا معنی ہے ثواب کی امید بھی اللہ سے لگائے رکھنا کہ اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا۔ ایک نیکی کے جذبے کے تحت ثواب کی امید رکھتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے، نیکی کا دامن تھام کر اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بیٹھا رہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اسے شہید کے برابر اجر دیا جائے گا، ایک شہید کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، اور محدثین بعض اوقات علماء اسے بخاری ہی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ امام بخاری کے بیان کردہ روایت میں جو لفظ ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں لفظ ہیں فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، وہ اپنے شہر میں ٹھہرا رہے، جبکہ امام احمد بن حنبل نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، وہ یہ ہیں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، وہ اپنے گھر میں ٹھہرا رہے، اپنے گھر میں رک جائے۔ مقصد اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ علیحدہ رہے دوسروں سے نہ ملے، تاکہ دوسروں تک یہ بیماری نہ پھیلے۔ اس بیماری کو روکنے کے لیے وبائی امراض جو کہ پھیلتے ہیں، ایک عام طور پہ یہ بھی اشکال پیش کر دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا عدویٰ، کہ ہمارے دین میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی وبائی مرض نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، یہ فرمان بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی چلتے رہیں، حضور نے یہ فرمایا۔ یہ آپ کے فرمان کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسبب اللہ کی ذات ہے، وہ ہے جو آزمائش پیدا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ نہ چاہے تو ایک سے دوسرے کو بیماری منتقل نہیں ہو سکتی۔
اس کی مرضی کے بغیر یہ بیماری کی، یہ مرض کی، یہ وبا کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پھیل جائے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا، مگر یہ تقدیری فیصلہ جو اللہ نے رکھا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب یہ وبا پھیلتی ہے، تب ایک سے دوسرے کو وائرس منتقل ہوتا ہے، تب ایک سے دوسرے کو مرض لگتا ہے۔ یہ جو مرض لگتا ہے، یہ جو وبا پھیل سکتی ہے، اللہ کی تقدیر کے تابع ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رجوع اللہ کی طرف کروانا چاہتے ہیں کہ وبائی مرض میں صرف احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے رہو، بلکہ اللہ پر توکل بھی رکھو، اللہ پر بھروسہ بھی رکھو، اس سے دعائیں بھی مانگو، اس سے التجائیں بھی کرو۔ اب دونوں رویے ہمیں کرنے ہیں، ہمیں اللہ سے التجائیں بھی کرنی ہے اور ہمیں احتیاط بھی رکھنی ہے، ہمیں اپنے گھر میں بیٹھے بھی رہنا ہے، ہمیں طہارت و نظافت کا خیال بھی رکھنا ہے، حفاظت اور صفائی کا خیال بھی رکھنا ہے، تاکہ ہم اس مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہم کنار ہوں، ہم اس وبا سے بچ سکیں، خود بھی بچ سکیں، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ دیکھیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں مجھ سے وائرس آگے دوسروں کو منتقل نہ ہو جائے، اگر اس خیال سے کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو کتنی بڑی بشارت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اسے شہید کے برابر اللہ کی راہ میں لڑ کر مرتا ہے، قتل ہوتا ہے راستہ خداوندی میں، جسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، جس کا حساب تک نہیں دیا جاتا، شہید کے برابر اسے ثواب ملے گا جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکیں اور دین کی ہدایات پر عمل کر کے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔